السلام علیکم، میں نائمہ پھر حاضر ہوں اپنی سیریز کا پارٹ 4 لے کر، جس میں آج بات کریں گے کہ شوہر کہتے کسے ہیں، شوہر کا مقام کیا ہے اور شوہر کے لیے بیوی کو کیوں کمانے کا حکم نہیں دیا اللہ نے۔ تو آج اس سیریز کی شروعات اسی سے کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایسے واقعات بتانا چاہتی ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دیں گے اور اس سیریز کے پارٹ 4 کو سمجھنے میں جو ہے آپ کی جو ہیلپ کریں گے۔ تو ناظرین، اس سیریز کو بنانے کا ایک مقصد میرا یہ بھی تھا کہ میں ان لوگوں تک اپنی بات پہنچا دوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بن ماں کی لڑکیاں ہیں یا بن ماں کی بچی ہیں اور ان کی ماں کا سایہ اڑ گیا ہے، تو ہم جو ہیں اب ہماری ذمہ داری، ہم ان کے بڑے ہیں اور ہم ان کو دین بتائیں۔ تو اور دین بتا کے جو ہے وہ اپنی بات بتاتے ہیں جو اپنے دل میں ہوتی ہے۔ تو ہم بتاتے ہیں دین میں اور کیا کیا ہے۔ تو پہلے میں شروعات کرتی ہوں 2 واقعات سے جو خود میرے ساتھ ہوئے، پھر میں جو اسلامک واقعات بھی آپ کو بتاؤں گی۔ ایک نے تو مجھے یہ بولا تھا کہ جو ہے تم جو ہے دہیج جوڑو، دہیج سے کسی بے روزگار کا ہو جائے گا، کام ہو جائے گا، اس کو ثواب ملے گا، تو اس کا بھی سیریز میں جواب ملے گا۔ اور دوسرا جو ہے ایک اور نے تھا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا تھا واقعہ، کہ جس سے آنکھ کھل جائے گی آپ لوگوں کی، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، نہیں ہوا ہوگا تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں گے آپ اور ان کو دینی حساب سے جواب دے پائیں گے، جیسے میں یہاں سے دے رہی ہوں آج ان کو جواب۔ تو بات یہ تھی کہ سن 1992 میں میری ایک کزن تھی جن کی ایج تھی 22 سال، ٹھیک ہے، تب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ جو ہے گائز، تو ان کے لیے ایک رشتہ آیا۔ تو جو رشتہ آیا تھا وہ تھا ایک 28 سال کے آدمی کا، ٹھیک ہے، وہ جو رشتہ آیا تھا 28 سال کے آدمی کا، تو وہ جو ہیں اب بھی زندہ ہیں اور میں تب پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میں کتنی جوان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کتنے ایج کے ہوں گے۔ تو میرا اس واقعے کا بتانے کا یہ مقصد ہے، اور ان لوگوں نے مجھے اس رشتے کو سجیسٹ کیا کہ تم اس سے شادی کر لو، اور دین سکھا کے سجیسٹ کیا کہ جو ہے پیارے نبی نے جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کنواری تھیں اور وہ آدھی عمر کی تھیں، آدھی عمر سے بھی کم کی تھی، تو ان سے شادی کی تھی۔ تو یہ دین سکھا کے مجھے بتایا گیا۔ اچھا، یہ رشتہ کیوں دیا گیا؟ یہ رشتہ کوئی خاص کر کے نہیں دیا، یہ اس لیے دیا گیا کیونکہ میرے پاپا جو ہیں ہم لوگوں کی شادی کرنے میں بہت سوچ سمجھ رہے ہیں اور بہت دیکھتے سنتے ہیں، کیونکہ ماحول بہت خراب ہے۔ تو جو ہے وہ ہمیشہ سے دیکھتے سنتے، تو دیر کر رہے ہیں، تو اس میں لوگوں کو ہے کہ شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ تو خصوصاً وہ جو ہے باپ سے تو بول نہیں سکتے، تو بچیوں کے دل میں ڈالتے ہیں، تو انہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے کہا تھا۔ تو اس وقت تو مجھے سچ میں جواب نہیں آیا تھا، لیکن اللہ کا شکر مجھے اب دین کی ایسے بھی سمجھ تھی، لیکن اب اور زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ تو جو ہے میں یہاں سے ان کو جواب دینا چاہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے مادھیم سے کہ جو ہے ٹھیک ہے، حضرت پیارے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے شادی کی تھی۔ بے شک وہ دکھایا تھا امت کو کر کے کہ ہو سکتی شادی، لیکن وہ آدمی جس کا رشتہ بتایا تھا وہ بے شک ہم سے بہت بڑے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن جنہوں نے ہمیں یہ رشتہ بتایا تھا نا، جن عورت نے یہ رشتہ بتایا تھا وہ اب بیوہ ہو چکی ہیں اور وہ اس آدمی سے صرف 20 سال بڑی ہیں۔ تو پیارے نبی نے جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بھی شادی کی اور وہ ان سے جو ہے آدھی عمر بڑی تھی اور وہ طلاق شدہ بھی تھی۔ تو جو ہے یا بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو ہے وہ جو ہے ہم سے رشتہ کروانے کے بجائے اپنا خود کر لیں، کیونکہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں اور بے آسرا ہو چکی ہیں اور ان کے بیٹوں نے بھی شادی کر لی ہے، تو اب کس کے ساتھ؟ اور وہ جو آدمی ہم سے شادی کرنے کے لیے پریشان ہیں، تو وہ جو ہیں ان عورت سے شادی کر لیں، اس لیے کیونکہ ان کو جو ہے گھر بھی ملے گا، پوتے بھی ملیں گے اور بیٹے بھی ملیں گے۔ تو میں نے بھی دین کے لحاظ سے آپ کو بتا دیا کہ آپ سے شادی ان سے کرنا جو ہے بالکل پرفیکٹ رہے گی۔ میں تو آج کے زمانے کی لڑکی، آپ تھوڑا سمجھدار سہولیت والی، آپ نے ایک شادی کر چکی ہیں اپنی اور نبھا چکی ہیں، تو ان کے ساتھ اچھے سے نبھائیں گی۔ اور آج کل کے لڑکوں کو جو ہے، آج کل کے کیا یا ان کسی بھی آدمی کو جو ہے چھوٹی بچی سے زیادہ ماں جیسا پیار کرنے والی بیوی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے گائز، پہلے تو مجھے جب انہوں نے بتایا تھا یہ رشتہ تو مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، تھوڑا برا لگا تھا، لیکن جب انسان کی عقل آتی ہے اور دین کی سمجھ آتی ہے تو برا نہیں لگتا ہے، پھر دین سمجھ میں آتا ہے۔ تو دین نے ایسا دیا ہے کہ اگر دوسرا جواب دے تو
ایسا بنایا ہے اسلام میں کہ آپ دوسری طریقے سے اس کو دین سکھا سکیں، یہ نہیں کہ صرف ایک سے سیکھ سکیں دین، دوسرے کو بھی سکھا سکیں، اس لیے میں سکھاؤں۔ اور یہ انہوں نے کہا جب میری ماں حیات تھی تو ان کے آنے پہ میری امی کی آنکھیں چمک جاتی تھیں کہ ارے میرے ملنے والے آ گئے، میرے عزیز آ گئے۔ تو یہ انہوں نے کہا چلیے، تو یہ تو میں نے ان کو رشتہ دے دیا، انشاءاللہ شادی کی جلد دعوت آئے گی میرے پاس۔ ایسے اور بھی واقعات ہیں جو میں اس سیریز میں ہر دن بتاتی رہوں گی جو میرے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن اس ایپیسوڈ میں اس پارٹ میں جو ہے میں نہیں بتا پاؤں گی۔ جو اب اس سیریز کے جتنے بھی پارٹ آئیں گے میں اپنے ذاتی واقعات جو میرے ساتھ ہوئے ہیں مجھے دین سکھانے کے لیے تو وہ میں بتاتی رہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار آپ کیا سخت فاقہ تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن سے فاقے میں تھی، ٹھیک ہے، ان کے یہاں کچھ کھانا نہیں تھا، چولہا نہیں گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے، وہاں پہ انہیں ایک دینار پڑا ہوا زمین پہ ملا، انہوں نے وہ اٹھا لیا اور نبی پاک کے پاس گئے، اور یا انہوں نے اس سے آٹا لا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا پکانے کے لیے اور کھا لیا، مطلب جیسے شاید یہ ہے واقعہ۔ تو پھر پیارے نبی کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ ہم نے کر دیا، اور وہ ایک دینار ملا تھا تو جو ہے ہم لوگ بھوکے تھے، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ جو ہے تم نے صحیح کرا، اس سے کوئی غلط نہیں، وہ اللہ کے طرف سے تمہاری روزی تھی۔ تو ہم یہاں پہ پوچھتے ہیں ان کی کہ اتنا فاقہ تھا، جبکہ فاقہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ سے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ نبی کی بیٹی ہیں، آپ چاہیں تو قریش کے بڑے سرداروں جو مسلم ہیں ان کے بچوں کو پڑھا سکتی ہیں، دین سکھا سکتی ہیں، آپ کو ملے گا، آپ تو سادہ آدمی ہیں، آپ کو ملے گا، آپ پڑھائیے، یہ کیوں نہیں کہا؟ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ سے نہیں کہا، لڑکیوں سے کیوں کہا جاتا ہے کہ شوہر کے لیے کمائیں؟ اب تو آج کل کیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کم عمر کے لڑکے لڑکیوں کی شادی کر دو، اور لڑکا بے روزگار ہے تب بھی شادی کر دو اس کی، کیونکہ رزق جو ہوتا ہے وہ بیوی کی قسمت سے آتا ہے، عورت کی قسمت سے آتا ہے۔ آپ شادی کر دیجئے، اللہ جو ہے خود ہی دے گا، محبت بھی پیدا کر دے گا، رزق بھی پیدا کر دے گا۔ تو جب یہ تھا تو پیارے نبی نے یوں کیوں فرمایا کہ لڑکی میں یہ خصوصیات دیکھو اور لڑکے میں یہ خصوصیات دیکھو؟ یہ کہہ دیتے کہ بے روزگاری سے بھی شادی کر لو۔ نبی آج کل یہ مولانا ٹرینڈ چلائے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ ماں کے پیروں میں جنت کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ جادو نہیں پتہ کہ جو ہے بیوی آئے گی، جب شادی ہوگی تو لڑکے کو اسی وقت نوکری مل جائے گی، اسی وقت اس کی قسمت کھل جائے گی۔ یہ جادو کہاں ہوتا ہے؟ اور پھر 4 سال بعد وہی بیوی جو قسمت اس کے پیر پڑنے سے لڑکے کو امیری مل جاتی ہے، قسمت اس کی بلند ہو جاتی ہے، سب کچھ اس کے گھر میں آ جاتا ہے، تو 4-5 سال بعد چلا کہاں جاتا ہے؟ تو یہ جادو والا کام نا یہ مولانا ہی بتا رہے ہیں آج کل، اور لوگ اس میں بہک رہے ہیں کہ بے روزگار سے بھی شادی اپنی لڑکیوں کی کر دے رہے ہیں کیونکہ اللہ رزق دے گا۔ اور پتہ ہے، اور یہ بتاتے ہیں ان لوگوں کا کیا مقصد ہے، ان لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں عورت کے اس سے جو ہے رزق آتا ہے، اس سے قسمت کھلتی ہے آدمی کی۔ تو ان کا یہی مقصد ہے کہ جب بے روزگار کی کسی لڑکی سے شادی ہو جائے گی، پڑھی لکھی سے ہو جائے گی، تو وہ لڑکی آئے گی یا کوئی ہنرمند لڑکی آئے گی تو وہ کمائے گی، اور ان کا وہی بات ہو گئی، رزق کھل گیا، قسمت۔ تو یہ لوگ یہ باتیں بتاتے، آدھی باتیں نہیں بتاتے۔ تو جو آدھی باتیں ہیں یہ لوگ نہیں بتاتے ہیں، آج میں آپ کو بتاؤں گی شریعت میں کیا کیا ہے۔ تو پلیز میرے چینل ناغاز کارنر کو سبسکرائب کر دیجئے اور یہ ویڈیو کو فل واچ کریے گا، اسکپ مت کریے گا، نہیں تو آپ بہت ساری جانکاریوں سے محروم رہ جائیں گے۔ شادی شدہ لڑکیوں کے بھی پیچھے لگے ہیں کہ وہ کمائیں، اپنے میاں کا ہاتھ بٹائیں۔ تو ہم ایک بات بالکل دنیا داری کے لحاظ سے بتا دیں، اگر آپ اپنی بہو کو سڑک پہ نکلنے دیں گے کمانے کے لیے کہ جاؤ کماؤ، تو آپ کا لڑکا بھی کمائے گا۔ پہلی بات تو دونوں کے کمانے سے جو ہے شیطان خوش ہوتا ہے کہ ہاں ان کا گھر برباد ہوگا، کیونکہ جب عورت نکلتی ہے تو فتنے اس کے 1000 چمٹتے ہیں، تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ اب یہ میاں بیوی کا گھر برباد ہوگا۔ پہلا تو یہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ لڑکی شادی شدہ جب نکلے گی تو یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کل کا ماحول خراب ہے، کسی پہ کوئی بھروسہ کرنے والا نہیں۔ جب مجھ پہ کوئی بھروسہ نہیں کر رہا تو میں بتا رہی ہوں کنواری پہ نہیں تو شادی ہو سکتا ہے اس کا پچھلا کوئی پریمی عاشق مل جائے، اس کو 2-4 دن وہ کمائے اور اس کو مل جائے، اور پھر وہ جو ہے دونوں میں پیار تازہ ہو جائے، اور پھر جو ہے ہو سکتا ہے آپ کے لڑکے کے نیلے ڈرم کی تیاری ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہے اپنی
बहू पे प्रेशर मत दीजिए। और अगर बहू कहे कि हमें कमाना है तो कह दीजिए भैया तुम जितना हम दे रहे हैं तुमको उतने में खुश रहो, हमारा लड़का तुम्हारे लिए जो जो कहोगी वो पूरा कर देगा, बस तुम कमाने मत जाओ। नहीं तो यकीन मानिए आपका बेटा या तो खाई से गिरा मिलेगा। मुझे नहीं लगता आप चाहेंगी कि अपना इतना कमाऊ कूद बेटा, इतना खूबसूरत हसीन बेटा जो होता है लोगों की माँओं का इतना हसीन बेटा होता है, वो चाहेंगी कि खाई में गिर जाए सिर्फ बीवी अपनी बहू के चंद पैसों के लिए कि वो कमा के लाए। तो नहीं, अपनी बहुओं को कमाने के लिए मत कहिए, ना बाहर भेजिए, ना घर से कमाने के कहिए, ना इस्लाम में है और ना घर से कमाने के, क्योंकि वो फिर तेज़ हो जाएगी और फिर वो चाहेगी कि हाँ अब हम बाहर भी निकल के कमाएं, तो बाहर नहीं जाए। मंदी बात। इस्लाम में औरत की आबरू और इज़्ज़त इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसको घर में रहने को हुक्म दिया गया है, मतलब काबे से भी ज़्यादा उसकी इज़्ज़त इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसको घर में रहने का हुक्म दिया गया है और मर्द को बाहर कमाने का। जब कोई लड़की बीवी बनती है तो वो शौहर के हर हुक्म की पाबंद हो जाती है और उसको सवाब भी मिलता है। लेकिन अगर शौहर शरीयत के खिलाफ काम कहे करने को तो वो जो है उसके लिए ना बोल सकती है। और दूसरा ये है कि अगर वो इस हिंदुस्तानी तहजीब के खिलाफ काम करने को बोले तो भी ना बोल सकती है, एक हिंदुस्तानी औरत होने के नाते। इस्लाम में शौहर कहते किसे? अल्लाह पाक कुरान शरीफ में सूरह निसा आयत नंबर 34 में फरमाता है कि मर्द औरत के निगहबान हैं, इससे यानी कफील है उसके। आगे फरमाता है, उसमें आगे है आयत में कि क्योंकि वो अपना माल खर्च करते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं और वो उनके सरपरस्त होते हैं। तो इससे साफ है कि जो है मर्द जो है औरत का निगहबान है और खर्चा उठाने वाला है और कमाने वाला है। औरत को घर में जो है उसको उस औरत का मकाम ये है कि घर में देखे, तो मर्द का मकाम ये है कि मर्द जो है एक जिम्मेदार है। तो यहाँ पे जो सूरह निसा में आया है वो बाप के लिए भी आया, भाई के लिए भी आया, शौहर के लिए भी आया है। ये आयत तीनों के लिए उतरी है। तो यहाँ पे मैं शौहर का जिक्र कर रही हूँ, तो इसलिए शौहर भी कफील है बाप की तरह औरत का, और उसको भी जो है उसके लिए भी है कि वो औरत के ऊपर खर्चा करे, क्योंकि वो खर्चा उठाए, वो जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता है। औरत का खर्चा उठाना, उसको खर्चा देना, उसकी हिफाजत करना, उसको खाना पिलाना, पहनाना, उड़ाना, मतलब सबकी जिम्मेदार वो है। यहाँ तक कि उसकी हिफाजत, उसका सरपरस्त और उसका निगहबान भी शौहर है। शौहर का मतलब ये है, लफ्ज़ी मायने ये हैं कि खर्चा उठाने वाला, जिम्मेदार और निगहबान। और अरबी में उसे कव्वाम कहते हैं। कव्वाम मतलब खड़ा होने वाला, संभालने वाला। तो मतलब वो एक जिम्मेदार है, सरपरस्त है। अगर वो ये कहता है कि अपनी बीवी से कि तुम कमाओ, तो वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। और अगर बीवी कहती है कि मैं भी कमाती हूँ, मैं भी कमाऊँगी, तो वो अपनी घर की जिम्मेदारी से भाग रही है। और अगर वो पूरा भी करके जा रही है कमाने, तो भी उसके कमाने से जो है बच्चों की तरबियत पे असर पड़ेगा और बच्चों की मुकम्मल तरबियत नहीं हो पाएगी। तो इससे साफ हो गया कि औरत के लिए जो मर्द है वही जिम्मेदार है, वही कमाए और औरत जो है घरदारी करे। अब आपको मैं आगे बताती हूँ बाप के लिए क्या हुक्म है आया है। ठीक है, जब रिश्ता करे तो लड़के में ये चीज़ देखे, पहले उसकी देखे क्या वो कमाता है, क्या काम है उसका और कितनी कमाई है। दूसरा उसकी शराफत देखे, तीसरा उसकी दीनदारी देखे, चौथा उसकी रहन सहन देखे कि वो किसके साथ उठता बैठता है। पांचवा उसका ये देखना है कि उसके पास सवारी है कि नहीं, उसके पास सवारी है कि नहीं। छठा ये देखना है उसके पास कि उसके पास जॉब है कि नहीं। जॉब है अगर, जैसे कमाई है, क्या कमाता है, उसका काम क्या है वो देखे। उसके अलावा उसका हुनर देखना। ये 7 चीज़ें जो हैं, जो मैंने 7-8 चीज़ें बताई हैं, ये बेटी के बाप को जो है शौहर में देखनी चाहिए। लेकिन आजकल का क्या है, बाप क्या देखता है, सिर्फ अपने होने वाले दामाद में सिर्फ शराफत देख लेगा और उसकी कमाई देख लेगा और वो क्या काम करता है। उसका हुनर छोड़ देंगे, उसके पास सवारी है ये कि नहीं, उसके पास खुद की सवारी है कि नहीं वो छोड़ देंगे, और उसकी दीनदारी छोड़ देंगे, और वो किससे मिलता जुलता है ये छोड़ देंगे। ये 4 लड़के वालों के लिए ये हुक्म है कि लड़की में क्या देखें, लड़की में दीनदारी देखें, खूबसूरती देखें। क्या देखना चालू कर दिया, लड़कियों में हुनर देखना चालू कर दिया। इसलिए हुनर देखना चालू कर दिया है कि कल को जो है मेरे लड़के की नौकरी छूटती है, थोड़ा कम कमाता है, तो ये जो
تو جو یہ لڑکی آئے گی تو وہ میرے لڑکے کا ہاتھ بٹا سکے گی اور کمائی، اور دونوں میاں بیوی جو ہیں کمائیں گے، خوشی خوشی رہیں گے۔ آج کل بہت سے لوگوں کو اتنا جانکاری ہے ہی نہیں شریعت کی، جبکہ یہ اس لیے دیکھنے کا حکم ہے لڑکے میں ہنر، لڑکی میں ہنر نہیں دیکھیں۔ لوگ الٹا دیکھتے ہیں کہ لڑکی میں سلائی کا ہنر دیکھیں گے، لڑکی میں جو ہے یہ دیکھیں گے کہ وہ اور کیا کیا کام کر لیتی، کیا جاب کر لیتی، جبکہ لڑکے میں دیکھنا چاہیے۔ لڑکا کا صاف قرآن میں آ گیا ہے کہ وہ کمائے۔ اگر وہ لڑکے میں اس لیے ہنر دیکھنا چاہیے کہ اگر بائی چانس اس کی نوکری جاب جو ہے چھوٹ جاتی ہے تو کوئی اس کے پاس ہنر ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو اور اس کے نواسوں کو جو ہے، جو آنے والے بچے ہوں گے، ان کو جو ہے کما کے کھلا سکے گا کہ نہیں کھلا سکے گا، اور گھر میں بیٹھ کے بھی کما سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ میری بیٹی کو جو ہے باہر جا کے ہاتھ پھیلانا پڑے یا کمانا پڑے۔ یہ سب دیکھنا چاہیے، اور سواری اس لیے دیکھنا چاہیے کہ جو ہے اسلام اتنا عزت دار مذہب ہے، اتنا عورت کی حفاظت ہے کہ جب سڑک پہ عورت جائے گی تو وہ جو ہے عورت جائے گی پبلک ٹرانسپورٹ پہ بیٹھے گی تو غیر مرد بھی اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے سواری کا حکم ہے کہ لڑکے کے پاس سواری خود کی ہونی چاہیے کہ جس سے وہ جو ہے لڑکی کو جو ہے حفاظت مل سکے۔ لیکن آج کل کیا ہے، باپ لوگ بھی یہ سب نہیں دیکھتے ہیں۔ تو جو لڑکے میں ہنر دیکھنا چاہیے اس کی جاب کے ساتھ، کہ کوئی ہنر ہے بریانی پکانے کا، یا کوئی میکینک کا کام کرنے کا، یا اے سی کا کام آتا ہو، یا کوئی بھی کام آتا ہو، یا سلائی کا کام ہوتا ہو، کہ وہ گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکے، یا جب اس کی کوئی ہاتھ ٹوٹ جائے یا پیر ٹوٹ جائے یا اس کی نوکری چھوٹ جائے، جو کر سکے۔ تو الٹا عورتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ یہ کما سکتی ہے کہ نہیں، کہ وہ کما کے دے اور یہ جو ہے نیچے ہوٹل کھول کے بیٹھ جائیں، برتن بیوی سے دھلوائیں، برتن اور جو ہے بریانی بیوی سے پکوائیں اور کمائیں۔ یہ سب غلط ہے۔ عورت کا صرف یہ ہے کہ مرد کے لیے، اپنے خاوند کے لیے پکائے، اپنے سسرال کے لیے پکائے، اور جو ہے اپنے سسرال والوں کے اور اپنے بچوں کے لیے پکائے، پوری دنیا کے پکانے کا حکم نہیں ہے۔ اور باپ بھی تو یہی چاہتا ہے نا کہ جب دیتا ہے رشتہ، اگر ایک دنیا داری حساب سے ہر دھرم میں دیکھ لی، باپ بھی دیتا ہے تو یہی دیکھتا ہے نا، کمائی دیکھتا ہے کہ ہم اپنے کسی کمانے والے کے ہاتھ ہی میں لڑکی دیں گے، بے روزگار کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ تو جب کمانے والے کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے باپ بیٹی کا ہاتھ اپنے، تو پھر جو ہے ہنر بھی تو دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھتا ہے نا کہ میری بیٹی کو باہر کمانا نہ پڑے، نہ گھر میں کمانا پڑے، کہ وہ گھرداری بھی کرے اور کمائی بھی کرے۔ تو جو ہے یہی دیکھتا ہے نا، تو پھر یہ سب کیوں ہے کہ لڑکیوں میں دیکھا جاتا ہے؟ تو یہ غلط ہے، اسلام سے بھی غلط ہے، شریعت کے حساب سے بھی غلط ہے، اور دنیا داری کے حساب سے بھی غلط ہے۔ اب بات آئی سواری کی۔ سواری کا یہ ہے کہ آج کل لڑکیوں کے اوپر بہت الزامات لگاتے ہیں، یہ تو شریعت میں بھی ہے، اور آج کل میں بتاتی ہوں لڑکیوں کے بہت الزامات۔ تو اچھا ہی ہے نا ایک دنیا داری کے حساب سے کہ تمہارے پاس سواری ہوگی تو تم جو ہو، اگر کار 4 پہیا ہے تو تمہاری بیوی بیٹھے گی تو تم نظر رکھو گے، تمہیں یہ شک نہیں ہو، نہیں تو بائک پہ بیٹھاؤ گے تو تمہیں لگے گا، اور سسرال والوں کو بھی لگے گا اور لوگوں کو بھی لگے گا، اور کہیں پیچھے سے کہیں کسی کو اشارے بازی نہ کر رہی ہو تو کہیں بے حیا ہو۔ تو اس سے اچھا 4 پہیا رکھو اپنے پاس، کیونکہ شریعت نے بھی حکم دیا ہے، اسلام میں بھی، کہ لڑکے کے پاس خود کے پاس سواری ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کر سکے۔ تو فائدہ رہے گا کہ جب 4 پہیا کے اندر بیٹھی رہے گی کار کے اندر، تم نظر رکھ سکتے ہو، نہیں تو تم بائک چلاؤ پیچھے وہ اشارے بازی کر رہی ہے کرتے ہیں کہ دہیج میں جو ہے گاڑی مانگتے ہیں، دہیج میں کار مل جائے، بائک مل جائے، جبکہ خود آدمی کے پاس ہونا چاہیے۔ میرے باپ شریعت جانتے ہیں، اسی لیے وہ جو ہے میرے لیے رشتہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، تو ایک قاعدے کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس وجہ سے لوگوں کو حسد ہو رہی ہے کہ شادی ہی نہیں کر رہے ہیں، تو الٹے سیدھے رشتے بتا رہے ہیں کہ کسی طرح بھڑ جائے کہیں بھی نائمہ۔ لیکن نائمہ بہت اللہ کا بہت احسان ہے کہ نائمہ کسی سے بھڑ نہیں سکتی، چاہے کماری رہ جائے۔ پھر بھی لوگ مجھے ایسا بولتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سیریز اور جس میں میں سب کے سارے جواب دے رہی ہوں، لوگ مجھے یہ بھی بولتے ہیں کہ تمہارے باپ اگر لڑکے میں کچھ دیکھ رہے ہیں تو تمہارے میں بھی کچھ دیکھیں گے نا، کرتی دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے، تم اگر اچھا چاہتی ہو تو لوگ یہ بھی تو چاہیں گے کہ بیوی اچھا ملے۔ یہ میرے عزیز لوگ کہتے ہیں، حدیث بھی ہے جس میں پیارے نبی نے فرمایا، میں عورت کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور وہ جو ہے اس کی جو ہے امیری دیکھتے ہیں، اور دینداری دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی شرافت دیکھتے ہیں۔ تو دینداری میں تو شرافت بھی آ گئی، تو نبی پاک نے یہ فرمایا تو اس میں سے تم دینداری دیکھو۔ دینداری میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ عورت جو ہے گھر میں رہنا چاہتی ہو، گھر سے باہر جانا نہیں چاہتی ہو،
بلا ضرورت۔ تو اگر جو عزت دار ہوگا نا تو وہ میری یہی خوبی کہ میں گھر میں رہنا چاہتی ہوں یہی دیکھ کے وہ مجھ سے شادی کر لے گا، اور اگر عزت دار نہیں ہوگا تو وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ اور اگر آج کے 5 سال بعد بھی اگر میری شادی نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیے گا کوئی عزت دار نہیں تھا، کیونکہ میری خوبی تو یہ ہے اور سب سے بلند ہے خوبی میری ہے، اور اس کے آگے جو ہے خوبصورتی، دولت اور کوئی بھی چیز جو ہے پیچھے چھوٹ جاتی، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے گھر میں رہنے کو ملے، اور یہ اسلام بھی کہتا ہے۔ چاہیے گا نائمہ میں کمی نہیں تھی، باوجود لوگوں نے اس سے شادی نہیں کی، اس لیے اس کا مطلب کوئی عزت دار تھا ہی نہیں۔ تو میرے لیے پریشان مت ہوئیے گا 5 سال بعد بھی کہ نائمہ تمہاری شادی نہیں ہوئی۔ اور پھر جو لڑکیاں خود کام کرتی ہیں تو اس وجہ سے وہ جو ہیں یہ بھی غلط ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکیاں جو خود کام کرنے جاتی ہیں ہر جگہ کہ ہم کام کر لیں گے تو وہ نوکری لڑکوں کی چھینتی ہیں، لڑکوں کا حق جو ہوتا ہے نوکری کا وہ چھینتی ہیں، اور پھر جو ہے لڑکے بے روزگار ہوتے ہیں تو کہتی ہیں لڑکے بے روزگار ہیں نٹھلے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ رواج سراسر غلط ہے کہ عورت جو ہے کام کرے، اور لڑکیوں میں یہ ہنر دیکھنے والا کہ لڑکیوں میں کوئی سلائی کا ہنر ہے نا، یہ سب سراسر غلط ہے۔ عورت کے لیے ہے کہ جب وہ اس کے بچے ہوں تو وہ اپنے بچوں کو جب تک وہ بچے چھوٹے ہوں تو کہیں باہر نہ بھیجے، خود سکھا سکے، یہ ہے اسلام میں۔ اس لیے عورت کو جو ہے ہنر ہونا چاہیے، لیکن کمائی کے لیے عورت کا ہنر نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنے میکے میں پہلے سے کوئی کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کر رہی ہے اور اگر اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے یا شادی ہو جاتی ہے اس کی، تو جو اس کی کمائی ہے اس کمائی پہ اس کے باپ بھائی جنہوں نے سپورٹ کرا ہے اس کا، اور جنہوں نے اور جو لوگ اس کے گھر والوں کے علاوہ اور جو لوگ جنہوں نے اس کا ساتھ دیا اس کی کمائی پہ ان کا حق ہوتا ہے اور وہ ان کو دے سکتی ہے۔ لیکن اگر جب اس کی شادی ہوتی ہے تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا، نہ سسرال والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تم نے کماتی ہو اس پہ میرا بھی حق ہے، یہ ہم پہ بھی خرچ کرو اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اب تو میں تمہارا شوہر ہوں۔ اور سسرال والے بھی نہیں کہہ سکتے اب تو ہم تمہارے سسرال والے ہیں، تم ہمارے اوپر اس کمائی کو خرچ کرو۔ اگر وہ خوشی سے خرچ کر دے تو وہ الگ بات ہے، اپنے شوہر کو دے، اپنے سسرال والوں کو دے، لیکن اور دوسرا کیونکہ مرد ہے عورت کا کفیل، ایک طرح سے اسلام میں قرآن میں حکم ہو گیا ہے، اور بیوی کا خرچہ پانی دینا اس کے ذمے، تو مرد جو ہے اس وجہ سے اس کے اوپر کمی نہیں کر سکتا کہ یہ بھی تو کماتی ہے، یہ بھی کما رہی ہے تو ہم جو ہیں اس کو جو ہے خرچہ پانی نہ دیں، اس کی کمی کر دیں، یہ اپنے سے اٹھائے۔ تو یہ مرد نہیں کر سکتا، اور نہ یہ زور دے سکتا ہے کہ اگر عورت چھوڑ دیتی ہے کام وہ شادی کے بعد تو مرد یہ بھی نہیں کر سکتا تم وہاں کماتی تھی یہاں بھی کما۔ یہ سراسر عورت پہ ظلم ہے، عورت کے حقوق کو مارنا ہے، یہ غلط ہے۔ عورت چاہے کمائے یا نہ کمائے، جو مرد کی ذمہ داری وہ مرد پوری کرے، اور جو عورت کی ذمہ داری گھرداری کی وہ عورت پوری کرے، لیکن عورت کی کمائی پہ کہیں بھی حق نہیں ہے، لیکن مرد کی کمائی پہ عورت کا حق ہے۔ عورت کا اتنا حق ہے کہ مرد کو بالکل کفیل بنایا ہے کہ وہ پوری چیزیں اس کے لیے کرے اور حفاظت بھی کرے۔ اور اسلام میں یہ بھی ہے اگر کسی لڑکی کا شوہر بہت بڑھیا پیکج پہ جاب کرتا ہے، یا وہ بینک مینیجر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا اکاؤنٹنٹ ہے، یا جو بھی ہے، جس پوسٹ پہ بھی ہے، جس اسٹیٹس کی جو اس کا اسٹیٹس ہے، جو اس کی جاب ہے، جس پوزیشن میں ہے اور جو کمائی ہے اس کی، تو اسی حساب سے وہ اپنی بیوی کو پہنائے اوڑھائے۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے اگر کوئی بینک مینیجر ہے تو وہ اپنی بیوی کو ایسا ہی پہنائے جیسے بینک مینیجر کی کمائی سے پیسہ نکلتا ہے، کمائی سے کوئی چیز خریدی جائے، جو بینک مینیجر اپنی بیوی کو جیسا پہناتے ہیں ویسے ہی ایک اور آدمی کو اپنی بیوی کو پہنانا چاہیے، کیونکہ بیوی کی عزت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ کہیں جائے کسی فنکشن میں جائے تو وہ یہ لگے کہ ہاں وہ الگ لگے، کہ ہاں یہ لگے کہ وہ بینک مینیجر کی بیوی ہے۔ اس بینک مینیجر تو ہوں میں اور میری کمائی بھی آ رہی ہے، لیکن میں تمہیں مزدور کی بیوی کی طرح پہناؤ اڑاؤں گا کیونکہ میرے پاس ہے نہیں، چاہے وہ بیوی جو ہے اس کی غریب گھر سے آئی ہو اور چاہے وہ امیر گھر سے آئی ہو۔ عورت کو رلانا اسلام میں سخت منع۔ کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ مرد جیسے بینک مینیجر، ایک مثال میں دے رہی ہوں
مرد جیسے بینک مینیجر ہے اور ویسے ہی وہ اس کو خرچہ پانی دے رہا ہے، اسی طرح پہننے اوڑھنے کے لیے پیسہ دے رہا ہے کہ ہم اس پوزیشن پہ اتنا اچھا پہنا سکتے ہیں، سب کچھ دے رہا ہے، لیکن اس میاں کے ساتھ اس کے گھر والوں کی بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، جو لڑکیاں یہ کرتی ہیں شادی کے بعد کہ جب میکے جائیں گی تو اپنے میاں کے پیسوں سے بڑھیا بڑھیا کپڑے بنوا کے پہنیں گی، کیوں اسی اسٹیٹس کے، لیکن جب وہاں جائیں گی سسرال کے کسی فنکشن میں جائیں گی تو جو ہے جو میاں خرچہ پانی دے رہا ہے اس کو بچا لیں گی اور کم قیمت کے کپڑے پہن کے جائیں گی کہ ان کی کمائی میں برکت نہیں ہے، ان کی کمائی جو ہے چلی جاتی ہے اور ہمیں دیتے نہیں ہیں، یہ کہہ کے کم پہنتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اچھا پہن کے چلے جائیں سسرال میں اور لوگ جو ہیں میرے میاں کو دینا نہ پڑ جائے۔ تو یہ سراسر دوسرے کا حق مارنا ہے، ایسی بیویوں کو بھی جہنم میں کوڑے پڑیں گے، کیونکہ یہ غلط ہے، اور بچوں سے بھی کہلواتی ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے میکے سے آیا ہے، ہمارے یہ رشتہ داروں نے دیا، خود بیویاں کہتی ہیں کہ یہ ہمارے میکے والوں نے بنوایا ہے۔ تو ایسی جو غلط دماغ کی عورتیں ہوتی ہیں صرف دنیا کا ہی سوچتی ہیں اور یہ نہیں سوچتی کہ کبھی ہمیں اوپر جانا ہے، تو جو شوہر کو بدنام کرتی ہیں، شوہر کی عزت کی جو ہے وہ کرتی ہیں تو اور شوہر کے رشتہ داروں کا حق مارتی ہیں، تو ایسی عورتوں کا بھی اللہ پاک گناہ دے گا۔ یہ مولانا صرف موٹی موٹی بات بتا دیتے ہیں کہ ایک سینگ والی بکری دوسرے سینگ والی بکری کو مارے گی تو اس کا حساب ہوگا، اور جو ہے اور موٹی موٹی، لیکن اس طرح سے تفصیل سے نہیں بتاتے جو میں آپ لوگ کو بتا۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی قیامت میں حساب ہوگا، اس چھوٹے چھوٹے ظلم کا بھی قیامت میں حساب ہوگا۔ صرف نماز روزہ کر لینا اور پردہ کر لینا نہیں، حقوق العباد بھی ہے، حق بھی انسانوں کا ادا کرنا ہے۔ واقعے سے اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں ایک دنیا داری کے واقعے سے کہ عورت کا کمانے کا اسلام میں نہیں ہے، اور جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں کمواتے ہیں ان کا اللہ پاک ان کی روزی میں کتنی برکت دیتا ہے، آپ کو سیکھ ملے گی اس سے۔ ایک میرے کزن ہیں، ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی وہ ہو گئے تھے، معذور ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ایک بھائی تھے، انہوں نے ان کا پورا خرچہ اٹھایا، ان کو پھر سے کھڑا کر دیا، لیکن جب وہ بیمار تھے، جب ان کا علاج چل رہا تھا تو ان کی بیوی کے لیے انہوں نے، ان کے دیور نے جو ہے اپنی بھابھی کے لیے ایک میڈ بھی رکھوائی کہ وہ گھر کے کام کاج کر سکے، بچوں کا بھی کام کاج کر سکے، اور وہ جو میری بھابھی ہیں وہ صرف اتنا کام کریں کہ میرے بھائی کو ٹائم پہ دوا دیں اور ان کی دیکھ بھال کریں، ان کا سر دابنا ہو، پیر دابنا ہو، یہ سب کریں۔ اور یہاں تک کہ عید پڑی تو انہوں نے ہی اپنے بھائی کے جو مہمان آتے ان کے لیے اپنی بھابھی کو خرچہ بھی دیا کہ عیدی دے سکے، وہ دوسرے بچوں کو ان کی عزت کا بھی خیال رکھا کہ یہ نہ ہو کہ جو ہے ہماری عید پڑ رہی ہے اور میری بھابھی کسی کو عیدی نہ دے پائے، میرے بھائی بھابھی، تو انہوں نے جو ہے سب دیا، کسی کو یہ خبر نہ ہو کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے گھر کا کرایہ بھی ادا کریں۔ تو پھر پتہ ہے انہوں نے شریعت کے حساب سے اپنی بھابھی کو سڑک پہ نہیں جانے دیا اور یہ نہیں کہا کہ بھابھی میرے بھائی بیمار ہو گئے، آپ کام کریے اور جو ہے آپ کا حق بنتا ہے، آپ کے شوہر ہیں، آپ کام کریے، آپ بچوں کا خرچہ اٹھائیے جب تک یہ بیمار ہے۔ لیکن ان کے دیور نے یہ سب خرچہ اٹھایا تو اللہ پاک نے کیا کیا، دونوں میاں بیوی کو حج کی سعادت نصیب ہوئی، ان دونوں میاں بیوی کو، اور ان کی روزی میں اتنی برکت ہوئی نا کہ انہوں نے جو ہے اپنی بھانجی کی بھی شادی کی، اپنی بہنوں شادی شدہ بہنوں کا بھی خرچہ اٹھاتے تھے، جبکہ اسلام میں شادی شدہ بہنوں کا خرچہ اٹھانے کو نہیں آیا، تب بھی وہ ایک دنیا داری حساب سے اٹھاتے تھے اور سب کا وہ کرتے تھے، عزیزوں رشتہ داروں سب کا، اپنے کام والوں کو بھی فوراً تنخواہ دیتے، تو اللہ نے ان کی روزی میں اتنا برکت دی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں سے، اور لوگ دعا پاتے ہیں کہ جو عورت کی عزت کو عزت سمجھتے ہیں، اور نہ ان کی بیوی بھی MSc پاس ہیں لیکن انہوں نے جو ہے اپنی بیوی کو بھی منع کر کے رکھا ہے، جبکہ لڑکیاں اتنی بڑی بڑی ہو گئی ہیں لیکن تم کمانے نہیں جاؤ گی، تو اللہ نے ان کی روزی میں اتنا برکت دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کا بھی کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا بھی کرتے ہیں، اپنے شادی شدہ بہنوں کا بھی کرتے ہیں، اپنے بھائی کی بیویوں کا بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کی روزی میں برکت دی۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ خوش ہوتا ہے جو اپنی بھابھیوں کی، اپنی بہن بیٹیوں کی عزت سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کی عزت ہے، اور ان کو عزت سے گھر میں رکھتے ہیں، ان کا خرچہ خود اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ہے اسلام، اور یہ ہے ایمان، اور یہ ہے شوہر کا مقام، کہ شوہر کا اتنا مقام ہے
کہ وہ جو ہے وہ خود کمائے اور بیوی جو ہے بیوی گھرداری کرے۔ تو نیکسٹ پارٹ میں ہم آپ لوگ کو یہ بتائیں گے، جو لوگوں نے ایک اور سوال اٹھائے کہ حضرت خدیجہ بھی تو کماتی نہیں، تو اس کو بھی میں شریعت کے حساب سے اور تفصیل سے بتاؤں گی۔ تو پلیز میرے چینل ناگاز کارنر کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔